میرے بھائی اور بہنوں، بس 4 دن کی زندگی میں اپنی خواہشات پر قابو پا لیں، بس خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش کریں۔ آج گناہوں سے پختہ توبہ کر لو اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک خوبصورت تحفہ بھی دیتا ہوں۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ۔ جو اللہ سے 3 مرتبہ جنت کی دعا کرتا ہے تو پھر وہ جنت اس دعا کرنے والے کے لیے خود دعائیں کیا کرتی ہے۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کی دعا کرتا ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے: اے اللہ، اسے جنت عطا فرما دے۔ محترم احبہ، میرے بھائیو میری بہنوں، ہر روز اللہ جل وعلا سے 3 مرتبہ جنت الفردوس مانگا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کی جب بھی دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہر روز 3 مرتبہ یہ دعا مانگنے کی عادت بنا لیں کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آپ ہر روز 3 مرتبہ جنت الفردوس کی دعا مانگیں گے: اے اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما تاکہ وہاں آقا کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ آپ 3 مرتبہ جنت الفردوس کی دعا مانگیں گے، ادھر جنت آپ کے لیے دعا کرے گی: اے اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور جنت خود جس کے لیے جنت کی دعا کرتی ہے پھر اسے اللہ جل وعلا جنت سے محروم نہیں رکھتا۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو بھی اپنے ہر روز کے معمولات میں شامل فرما لے: اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں۔ محترم احبہ، دیدار الہی کی مٹھاس اور لذت ایسی ہے کہ جنتی جب اللہ کا دیدار کیا کریں گے تو اس وقت جنت کی باقی تمام لذتوں کو بھول جایا کریں گے۔ کس قدر محروم اور خسارے میں ہے وہ شخص جس نے دنیا کے حرام کاروبار اور دنیا کے چند ٹکوں کے عوض آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی جنت کو بیچ دیا۔ اس سے بڑھ کر محروم کون ہے جس نے جوانی کے نشے میں جنت کو گنوا دیا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلتا رہا۔ جنت کے حسن و جمال اور نعمتوں کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور پھر جنت کی ہر نعمت کا حسن و ذائقہ مسلسل بڑھتا رہے گا۔ حدیث شریف میں کہ جنتی ایک درخت کو دیکھے گا تو 100 سال گزر جائیں گے، اسے اتنا مزہ آئے گا کہ 100 سال تک ایک درخت کے حسن کو ہی دیکھتا رہ جائے گا، کیونکہ ہر چیز کا حسن مسلسل بڑھتا رہے گا۔ اور پھر وہ درخت جو اس کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، دنیا میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو جنت میں 1 درخت، الحمدللہ پڑھا تو مزید 1 درخت، اللہ اکبر پڑھا تو مزید 1 درخت، اور پھر جنت کے وہ محل جو اس نے دنیا میں رہ کر تعمیر کروائے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ جل وعلا اس کے لیے جنت میں 1 محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ہر روز بار بار 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جنت میں اپنے محل تعمیر کروانے کی عادت بنا لیں، اور اپنے بچوں میں بھی کمپٹیشن کروایا کریں کہ آج جنت میں کس نے زیادہ محل تعمیر کروائے ہیں۔ یوں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی اور خرافات سے بھی بچتے رہیں گے، اور جنت کی محبت بھی دل میں بڑھتی رہے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں اپنے گھر کے راستے کو یوں پہچانیں گے جیسے دنیا میں اپنے گھر کے راستے کو پہچانتے تھے۔ اور پھر جنتیوں کی محافل بھی سجا کریں گے، اپنی محفلوں میں جنتی ایک دوسرے کو دنیا کی محافل کی یاد بھی دلایا کریں گے۔ دنیا کی فیملیز کے وہ نیک لوگ جو جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لیں گے، اللہ جل وعلا ان فیملیز کو جنت میں جمع کر دے گا، اور جنت میں ایک باقاعدہ عائلی زندگی ہوگی، ایک فیملی لائف ہوگی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر جنتی اولاد کی خواہش کریں گے تو اس کا حمل و وضع یعنی بچے کا ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا اور اس کی پیدائش خواہش کرتے ہی 1 لمحے میں ہو جائے گی، اور آپس میں اس قدر محبت ہوگی، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، نہ حسد، نہ نفرت، نہ کسی سے مقابلہ، نہ کوئی جائیداد میں کمپٹیشن، نہ کسی کو سپیریورٹی کمپلیکس ہوگا، نہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا، کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، نہ کسی کو ڈپریشن ہوگا، نہ انگزائٹی ہوگی، ہر قسم کے غم اور فکر سے آزاد، نہ کوئی کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہوگا، نہ کوئی جسمانی مرض ہوگا، کوئی ہیڈ ایک نہیں ہوگا، مائیگرین نہیں ہوگا، نہ کسی کو کمر درد ہوگا، نہ بخار ہوگا، نہ زکام ہوگا، نہ زیادہ گرمی ہوگی، نہ زیادہ سردی ہوگی، معتدل ٹیمپریچر ہوگا، ایسا خوبصورت موسم ہوگا، اور سارے خوش ہوں گے، آپس میں محبت کریں گے۔ اور جب یہ آپس میں محبت کرنے والے جنتی کسی سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ In order to meet each other, the people of paradise will fly to each other on their thrones.